نعوذ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو رمضان المبارک کے چاند کا وظیفہ اور ماہ رمضان کے ابتدائی 3 روز کا ایک خاص روحانی عمل بتائیں گے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ اور عمل کی برکت سے آپ ماہ رمضان کی لامتناہی نعمتوں سے ضرور فیض یاب ہوں گے۔ انہی کلمات کے ساتھ ناظرین ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز رب جلیل کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک کے چاند کا وظیفہ کرنے کے لیے آپ نے یکم رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے ہیں۔ ان نوافل کو ناظرین آپ نے حصول حاجت اور حصول شفا کی نیت سے ادا کرنا ہے۔ ان نوافل کی پہلی رکعت میں آپ نے 32 بار سورہ اخلاص کا اضافہ کر لینا ہے اور دوسری رکعت میں آپ نے 32 بار سورہ کوثر کا اضافہ کر لینا ہے۔ نوافل ادا کرنے کے بعد ناظرین کوشش رہے کہ حسب تفیق اور حسب استطاعت صدقہ بھی لازمی ادا کیا جائے۔ ناظرین، صدقہ دینے اسلام میں حسب تفیق اور حسب استطاعت ہوتا ہے، اس لیے آپ نے کم یا زیادہ کی شرط پر صدقہ کی نیت لازمی کر لینی ہے۔ صدقہ ناظرین محبت سے ادا کرنے کے بعد آپ نے بعد نماز مغرب سے لے کے سحر تک کے وقت میں کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص اہتمام کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت کر کے آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے اور آنکھیں بند کر کے اپنی تمام توجہ اس سب اللہ کی طرف مرکوز کر لینی ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے 111 مرتبہ دعائے نادی صغیر، 111 بار سورہ اخلاص اور 111 بار سورہ کوثر کی تلاوت دل سے کر لینی ہے۔ ناظرین، سلسلہ کی طرف سے یہ عمل یکم رمضان کا وظیفہ ہے۔ یہ عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے 2 رمضان المبارک اور 3 رمضان المبارک کو بھی اسی ترتیب کے ساتھ یہی وظیفہ جاری رکھنا ہے۔ ناظرین، سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ وظیفہ کامل مکمل توجہ کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی غیبی مدد کے دروازے آپ پر ضرور کھلیں گے۔ سلسلہ کے بزرگ مزید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فرد اس وظیفہ کو یکم رمضان کی شب یقین، اعتقاد اور ایمان کے ساتھ مکمل کر کے صدقہ دیتا ہے تو وہ فرد تا زندگی کے لیے ہر قسم کے قرض، مرض، غربت و افلاس، تنگ دستی، جملہ شادی کے مسائل، اولاد کی بندش، گھریلو ناچاکی، نظر بد اور وبائی امراض سے تا زندگی کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو ناظرین آپ یکم رمضان کا چاند وظیفہ کے طور پر بھی کر سکتے ہیں اور یکم رمضان کی نفلی عبادت کے طور پر بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال آپ جس نیت کے ساتھ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ اسی نسبت سے فیض بھی حاصل ہوگا۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کا افضل ترین وقت ہے۔ اگر آپ اس وقت کی روحانی طاقت سے تا زندگی کے لیے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے نقش اسم اعظم مشک و زعفران اور عنبر کے ساتھ ماہ رمضان میں تحریر کر کے پاس رکھ لینا ہے۔ ناظرین، نقش اسم اعظم اللہ کے صفاتی ناموں کا نقش مبارک ہے جس کو ناد علی کا اثار بنا کر تحریر کیا جاتا ہے۔ اس نقش مبارک کی برکت سے آپ تا زندگی ہر قسم کی بندش، جادو، سحر و عصیب، آفات و بلیات اور نحس اثرات سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس بابرکت نقش کو ناظرین ماہ رمضان میں تحریر کرنے کے لیے ہم نے لنک اور نمبر اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دی ہیں، جن کو فالو کرتے ہوئے آپ نقش اسم اعظم خود بھی تحریر کر سکتے ہیں اور حسب سہولت سلسلہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، رمضان المبارک نفلی عبادت اور حاجت پوری کرنے کا افضل ترین ذریعہ ہے، اس لیے جائز حاجت کے حصول کے لیے اس عظیم ترین روحانی وقت کو ہرگز ضائع مت ہونے دیں۔ اس لیے اگر آپ کو نقش یا وظائف کی مزید معلومات درکار ہوں تو آپ راشد بھائی کے نمبر 0308851959 پر رابطہ کر سکتے ہیں یا قرۃ العین بہن کے نمبر پر واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ مزید آنے والے روحانی پروگراموں میں ہم آپ کو رمضان المبارک کا پہلا جمعہ کا وظیفہ اور رمضان المبارک کی نفلی عبادت کے بارے میں بتائیں گے۔ اس لیے مزید علمی پروگراموں سے فیض حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ کوئی بھی روحانی اور علمی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔